الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، سب سے پہلے میں مسجد ہذا کے ذمہ داران، جمیع انتظامی کمیٹی اور ہمارے مسجد کے خطیب صاحب اور تمام مصلیان مسجد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج اس مسجد ظہیر الاسلام میں ایک اہم موضوع پر جمعہ کے دن خطاب کے لیے یہاں پر ایک اجتماع منعقد کیا گیا ہے، اور بعد نماز جمعہ حضور قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشان مبارک، آپ کے جھنڈے شریف کا بھی انشاءاللہ تعالی یہاں پر استادہ یعنی اس کو بھی لگایا جائے گا، نصب کیا جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان کی آمد ہے. ان دو استقبال ماہ رمضان اور جشن ولادت غوث اعظم، ان دو عنوانات کے تحت آج مجھے یہاں پر مدعو کیا گیا ہے. تو یہاں پر سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی ولادت اسی مہینے کی 29 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور سیرت نگاروں نے بیان کیا جیسے ہی پیران پیر حضور قطب ربانی محبوب سبحانی سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی، اسی رات رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا. یہ آفتاب، یہ ولایت کا آفتاب یہاں پر طلوع ہوا اور رمضان کے چاند کا آغاز شروع ہو گیا. اور جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی، سیرت نگاروں نے بیان کیا کہ سرکار پیران پیر کی ولادت جس مقام پر ہوئی اس کو ایران کے ایک صوبہ جس کو گیلان کہتے ہیں، بعضوں نے جیلان بھی کہا ہے، جس مقام پر قصبہ گیلان میں پیران پیر کی جہاں ولادت ہوئی، اسی رات سارے قصبہ گیلان میں 1100 لڑکوں کی ولادت ہوئی، 1100 لڑکوں کی پیدائش ہوئی. اور کرم بالائے کرم یہ ہے
کہ پیران پیر کی نسبت کی وجہ سے، حضور غوث پاک کی نسبت، آپ کی ولادت کی جو ساعتیں تھی، جو لمحات تھے، جو وقت تھا، اس لمحات، اس وقت میں 1100 لڑکوں کی پیدائش ہوئی، اور اسی نسبت کی برکت سے جتنے لڑکے پیدا ہوئے سب کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا، سارے کے سارے اولیاء کرام بنے۔ گویا کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کی جھرمٹ میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے، ولیوں کے آپ سردار ہیں۔ اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ 1100 لڑکے سب کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی، چونکہ ولیوں کے سردار کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ 1100 لڑکوں کی پیدائش ہوئی، سب کو اللہ نے ولایت کا تاج عطا فرمایا۔ اور یہی نہیں، سرکار پیران پیر کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے ساتھ ہی رمضان المبارک کا آغاز ہوا۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں غوث پاک جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوا، سحری کا وقت ہوا، تو آپ بھی ولادت کے ساتھ ہی روزے کا اہتمام فرمانا شروع کر دیا۔ پیدائش کے ساتھ ہی آپ نے روزے کا اہتمام کر دیا۔ آپ دن کے وقت میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے، سحر میں اور افطار میں دودھ پیتے، دن کے وقت میں آپ دودھ نہیں پیتے۔ یہ بات صرف آپ کی والدہ تک محدود نہیں رہی، بلکہ سارے قصبہ گیلان میں یہ بات عام ہو گئی، مشہور ہو گئی کہ سادات کرام کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جو بچپن میں پیدائش کے ساتھ ہی روزے کا آغاز کر دیا ہے۔ تو جب اگلا سال آیا، ایک سال گزر گیا، اگلا سال آیا تو لوگوں میں شک و شبہ ہو گیا کہ رمضان کا چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ تو سارے لوگ پیران پیر کی والدہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رمضان کے چاند کے بارے میں لوگوں میں اختلاف پڑ گیا، شبہ ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان نہیں ہے۔ سارے لوگ کہنے لگے پیران پیر کی والدہ محترمہ کے پاس کہ کیا آپ کے صاحبزادے نے آج دن کے وقت میں سحر کے بعد سے دودھ پینا شروع کیا؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے بیٹے عبد القادر دن کے وقت میں دودھ نہیں پیا ہے، روزے کے اہتمام میں ہے۔ تو سارے کے سارے قصبہ گیلان کے لوگ اس بات کو مان گئے کہ جب پیران پیر نے بچپن میں روزے کا آغاز کر دیا ہے تو اس کا مطلب رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو قربان جائے کیسی اللہ نے ولایت عطا فرمائی، پیدائش کے ساتھ ہی، ولادت کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت کا آغاز فرما دیا ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتلاؤں، یہ پیران پیر ولیوں کے سردار ہے۔ جس وقت ہمارے آقا جو نبیوں کے سردار ہے، جو تاجدار انبیاء ہے، جس وقت مدینے والے آقا دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ ولی نبیوں کے سردار ولادت کے ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائے، اور یہ ولیوں کے سردار ہے، ولادت کے ساتھ ہی روزے کا اہتمام فرمایا ہے، روزے کا پیغام دیا ہے، روزے کے ذریعے دنیا کو اپنی ولادت کا پیغام دیا ہے۔ تو بہرحال اس شان کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ، اس مرتبے کے ساتھ سرکار پیران پیر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی لیے امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، عظیم البرکت حضرت سیدی الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کیسا ہے تیرا،
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ امام اہل سنت نے پیغام دیا کہ حضور غوث پاک ایسی شان والے، ایسے مقام و مرتبے والے ہیں کہ اولیاء آپ کے مبارک قدموں کو اپنی آنکھوں پر ملتے ہیں۔ ان کا رتبہ یہ ہے کہ پیران پیر نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ لوگوں میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، ہر ولی کی گردن پر میرا یہ قدم ہے۔ جب یہ بات ولایت کی دنیا میں عام ہوئی اور ولیوں کے بڑی بڑی شان والے ولیوں نے سنا تو اپنے سروں کو جھکا دیا، اپنی آنکھوں کو بند کر دیا اور کہنے لگے اے عبد القادر، اے غوث پاک، اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کی مبارک قدم صرف ہماری گردن پر ہی نہیں ہے، آپ کی مبارک قدم ہماری آنکھوں پر ہے، آپ کی مبارک قدم ہمارے سروں پر ہے۔ یہ سارے ولیوں نے غوث پاک کی عظمت کو مانا ہے۔ تو بہرحال آج ہم اس اللہ کے ولی کے نام سے، ان کی نسبت سے اور ان کے ذکر سے اس محفل کو سجائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیران پیر نے روزے کے ذریعے ہی رمضان کا آغاز کیا، تو رمضان کا استقبال، کہ رمضان کا ہم کیسے استقبال کریں۔ یاد رکھ لیں رمضان مبارک یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے، ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کے قریب میں کر دیا ہے۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے، ماہ رمضان ہم میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، چونکہ وقت کی قلت ہے، بہت سے لوگ باہر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان کی تکلیف کا اندازہ بھی ہے، میں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک میری امت دنیا میں ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی جب تک میری امت رمضان کی مہینے کی قدر کرتی رہے گی، ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی، ماہ رمضان کی تعظیم کرتی رہے گی، رمضان کے مہینے کی عظمت اور بزرگی کو اپنے سینے میں رکھے گی، رمضان کی قدر کرے گی میری امت، اس وقت تک کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث پاک کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو بالکل واضح ہے کہ رمضان کی قدر کریں گے تو ذلیل اور رسوا نہیں ہوگے، اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم ماہ رمضان کی قدر نہیں کریں گے، ماہ رمضان کا احترام نہیں کریں گے، ماہ رمضان کی تعظیم نہیں کریں گے تو پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ آج بڑے افسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی شرم آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے نوجوان، ہمارے کئی معاشرے کے لوگ رمضان کے مہینے میں بھی غفلت کا شکار ہے، گناہوں کی گندگیوں میں پھنسے ہوئے، شراب پینے والا شراب پی رہا ہے، بے حیائی کرنے والا بے حیائی کر رہا ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دینے والا دھوکہ دے رہا ہے، گالیاں دینے والا گالیاں بک رہا ہے، گانے گانے والا گانے گا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کے بعد کئی ہٹے کٹے جوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کھلے عام بازاروں میں کھاتے پیتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھ لے یہ رمضان کی ناقدری ہے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے تو ہمیں رمضان کی قدر کرنا ہے۔ رمضان کی قدر کیا ہے؟ رمضان کی شاپنگ کرنا، رات کے وقت میں حلیم دہی بڑے کھانا، رمضان میں ساری رات جاگنا، عید کے لیے کپڑے خریدنے جانا، یہ رمضان کی قدر نہیں ہے، یہ رمضان کا احترام نہیں ہے۔ رمضان کا احترام یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان ہمارے درمیان میں جلوہ گر ہو، ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں،
فسق و فجور والی زندگیوں کو چھوڑ دے، گناہوں کی نحوست سے اپنے آپ کو باہر نکالے، جھوٹ، غیبت، چغلی، ظلم، زیادتی، بے حیائی، بے دینی، گناہوں کے کاموں کو چھوڑنا، رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا، رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرنا، رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نمازوں کی پابندی کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، یہ حقیقت میں رمضان کی قدر کرنا ہوا۔ لیکن آج ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں ہٹے کٹے جو کچھ کاروبار کرتے ہیں، بنڈی ڈھکیلتے ہیں، کوئی ٹیلر ہے، کوئی برا نہ مانے، میں جانتا ہوں ایسے بہت سے لوگ ہیں رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے۔ پوچھا جائے کہ بھائی کیوں نہیں کرتے، تو کہتے کہ یہ ہمارا سیزن ہے، یہ ہمارا کاروبار کرنا ہے، کمانا ہے، وہ سیزن ہے، اسی لیے ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے، اپنی دنیا کی چمک دمک کے لیے، صرف دنیا کے مال و متاع کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے رمضان جیسے مہینے میں روزے کا اہتمام نہیں کرتے۔ شرم کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤ، اس حدیث پاک کو سیدی محدث نقل حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل رمضان میں نقل فرمایا ہے کہ قیامت کا میدان ہوگا، ایک شخص کو فرشتے سارے لوگوں کے سامنے کوڑے مارتے ہوئے لے کر آئیں گے، کوڑے مارتے ہوئے لے کر آئیں گے قیامت کے میدان میں۔ وہ شخص سارے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے ہمارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، سرکار سے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان فرشتوں کے کوڑوں سے بچا لیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، کیوں اس کو سارے حشر والوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر رہے ہو، کیوں اسے مار رہے ہو؟ حضور فرشتوں سے دریافت کریں گے تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بدبخت کے بارے میں کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہ کیجئے، آپ اس کے لیے سفارش نہ کیجئے، آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو تو ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن آقا اس بدبخت کے بارے میں آپ اللہ کے بارگاہ میں شفاعت نہ کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ آخر اس کا جرم کیا ہے، آخر اس نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بدبخت ہے جسے اللہ نے دنیا میں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا تھا، رمضان جیسا مقدس مہینہ، متبرک مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، بندوں کے گناہوں کی معافی دلانے والا مہینہ، بندوں کی شفاعت کرنے والا مہینہ، رمضان جیسا مہینہ اللہ نے اسے عطا فرمایا تھا، لیکن اس بدبخت نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ رمضان کا مہینہ آیا لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی انقلاب نہیں آیا، یہ رمضان کی ناقدری کرنے والا ہے۔ یا رسول اللہ رمضان یہ خود اس کا دشمن ہے، رمضان اس کا دشمن ہے، چونکہ اس نے دنیا میں رمضان کی قدر نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھ لے میرے آقا فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا جو اگلا جملہ ہے یہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی قابل عبرت، بہت ہی قابل نصیحت میرے لیے، آپ کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر مرد مومن اور مومن عورت کے لیے۔ جو اگلا جملہ میرے آقا نے بیان فرمایا ہے وہ بہت ہی قابل عبرت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے رمضان کا مہینہ دیا، اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان اس کا دشمن ہو گیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں کہ رمضان جس کا دشمن ہے میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ اللہ اکبر۔ رمضان جس کا دشمن ہے میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ بھلا بتلاؤ تو صحیح، رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے، اول والوں کے لیے، آخر والوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے
اللہ نے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ آقا حشر کے میدان میں اعلان کر رہے ہیں کہ رمضان جس کا دشمن میں بھی اس کا دشمن۔ اب بھلا بتلاؤ تو صحیح، اللہ کے عذاب سے کون سی چیز ہمیں بچائے گی؟ خدا کے قہر سے، خدا کے غضب سے ہمیں کون سی چیز بچائے گی؟ تو بہرحال آج ہمیں یہ حدیث پاک جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ اے رمضان کی ناقدری کرنے والوں، اے رمضان کو غفلت میں گزارنے والوں، اے رمضان کو گناہوں کی گندگیوں میں زندگی گزارنے والوں، رمضان میں نمازیں، تراویح، روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے یہ حدیث پاک سخت وعید ہے، کہہ رہی ہے کہ رمضان جس کا دشمن ہے، رحمت للعالمین فرما رہے ہیں میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ تو آج ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ یہ بہت عظمتوں والا مہینہ، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی قدر کریں گے تو اللہ کے پاس انعامات ملیں گے، اگر ناقدری کریں گے تو سخت عذاب بھی آئے گا، ناقدری کریں گے تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا رہیں گے، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا رہیں گے۔ تو آج وہ لوگ، وہ خواتین، وہ عورتیں جو رمضان کے مہینے میں رات بھر شاپنگ کرتی ہے، آپ دیکھ لیں، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، رمضان کے 10 دن کیا گزرتے ہیں ہمارے پاس بازاروں میں، رات کے وقت میں خواتین صرف شاپنگ کے لیے نکلتی ہے، رات بھر شاپنگ۔ اور کئی ایسی خواتین، نیوز چینلز پر یہ چیز واضح ہوئی کہ کئی ہماری مسلم خواتین رمضان میں دن کے اوقات میں، روزے کے وقت میں کھلے عام بازاروں میں کھا رہی ہے، پی رہی ہے، انہیں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی شرم، کوئی حیا کچھ بھی نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم نکلے ہیں عید کی شاپنگ کے لیے۔ لیکن عید کس کے لیے ہے؟ جو بے روزے دار ہیں ان کے لیے عید ہے، جو نمازوں سے غافل ہے ان کے لیے عید ہے؟ نہیں نہیں، عید تو ان کے لیے ہے جن سے رب راضی ہو چکا ہے، عید تو ان کے لیے ہے جس سے اللہ کے محبوب راضی ہو چکے ہیں۔ تو خدا را رمضان مبارک کی چمک دھمک میں ظاہر پر فریفتہ نہ ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، لیٹنگیں لگے ہیں، بازار کھلے ہیں، صرف گھومیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، نہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہم گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب کو راضی کرے، مصلی کی پیٹھ پر سوار ہو جائے، اشکوں کی برسات کرے، اپنے مولا کو یاد کرے، اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ تو بہرحال ہمیں رمضان کی قدر کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور نعمتیں دوں گا، اور نعمتوں سے مالا مال کروں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے بے شک میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ تو ہمیں رمضان کا مہینہ اسی لیے مل رہا ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ اب تک کا رمضان ہم سے اگر غفلت میں گزرا ہے، آنے والا رمضان غفلت میں نہ گزرنے دے، اس کو غنیمت سمجھے، اس رمضان کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھے، ایک ایک آن کو غنیمت سمجھے، ایک ایک رات کو غنیمت سمجھے، غفلت میں، کھیل کود میں، لہو لعب میں کھاتے پیتے اپنے رمضان کو برباد نہ کرے، رمضان کی ہر لمحے کی قدر کیا کرے، خاص طور پر روزے کا اہتمام کرے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی روزہ نہیں بھی رہ سکتا ہے، کوئی معذور ہے، بیمار ہے، مریض ہے، نہیں بھی رکھ سکتا ہے، تو اس کو یہ حکم دیا گیا کہ رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہوئے اگر وہ کھا رہا ہے تو چھپ کر کھائے، پی رہا ہے تو چھپ کر پیے، کھلے عام بازاروں میں کھانے پینے سے منع ہے۔ سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پارسی تھا، غیر مسلم تھا، ایمان والا نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا بیٹا کھلے عام بازاروں میں کھاتے پیتے پھر رہا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، پارسی نے کہا کہ بیٹا یہ مہینہ رمضان کا ہے۔ بیٹے نے کہا ابو ہم تو مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں پر روزے فرض ہے،
ایمان والوں پر روزے فرض ہے، ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا ہم مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رہتے ہیں۔ ہمیں بھی ان کی قدر کرنا چاہیے، رمضان کا احترام کرنا چاہیے۔ دیکھو تھا تو کافر تھا تو غیر مسلم تھا، لیکن ایمان والوں کی ایمانی حرارت نے اس کے دل کو ایسے متاثر کر دیا تھا کہ وہ رمضان کی قدر کرنے والا بن گیا تھا۔ آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم خود اپنے رمضان کی مہینے کی ناقدری کر رہے ہیں، لیکن وہ غیر مسلم ہو کر اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور غصے میں آیا، کہا کہ بیٹا نہیں، یہ رمضان کا مہینہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اس کا احترام کرنا ہم پر بھی لازم ہے۔ چنانچہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ پارسی مر گیا، وہ انتقال کر گیا۔ مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، جنت کے باغات میں سیر کر رہا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا کہ اے پارسی، تو غیر مسلم تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ تو اس پارسی نے کہا کہ ہاں یقیناً میں مشرک تھا، کافر تھا، لیکن میں اپنی زندگی میں رمضان کی قدر کیا کرتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایک مرتبہ ڈانٹا تھا کہ رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھاتے پیتے نہ پھر۔ اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی، عین موت سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرما دی، عین موت سے پہلے مجھے ایمان کی دولت ملی، اور مرنے سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا، کلمے کی برکت سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو دیکھو آپ، ایک غیر مسلم ہو کر، ایک کافر ہو کر رمضان کی قدر کر رہا ہے تو اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما رہا ہے۔ ایک غیر مسلم ہو کر رمضان کا احترام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا فرما رہا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں رمضان کی کتنی قدر نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال وقت کی بڑی قلت ہے، میں تمام حضرات سے خلاصہ کلام سناتا ہوں کہ خدا را یہ رمضان آنے والا اس کو بہت غنیمت سمجھے، ہر لمحہ غنیمت سمجھے۔ اب تک کے جو رمضان میں کچھ غفلتیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے زندگی کی نعمتیں دی ہے۔ ہم سے پہلے گزشتہ 2 رمضان میں کووڈ اور کورونا کی وجہ سے کتنے لوگ اس دنیا سے گزر گئے، کتنے ہٹے کٹے جوان گزر گئے، کتنے خوبصورت چہرے والے گزر گئے، کتنے دولت مند اس دنیا سے گزر گئے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں رکھا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے مالک کا احسان ہے، رب کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی۔ تو ہمیں اس کو بہت ہی غنیمت سمجھتے ہوئے آنے والے رمضان کو بڑی پلاننگ سے گزارے، بڑی منصوبہ بندی کرے۔ گھروں کی عورتوں کو بھی چاہیے، مرد حضرات کو بھی چاہیے، ایک پلاننگ کرے، ایک منصوبہ بندی کرے، اس منصوبہ بندی کے تحت ہمیں رمضان کے مہینے کو گزارنا ہے، اور یہ ارادہ کر لے کہ پورے رمضان میں ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، پورے رمضان میں ہم مکمل تراویح کے ایام میں تراویح پڑھیں گے، رمضان میں زبان کی حفاظت کریں گے، آنکھوں کی حفاظت کریں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس سے کوئی چیز نہیں ملتی، یعنی وہ روزے کی حالت میں زبان کی حفاظت نہیں کرتے، آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو خدا را یہ رمضان کا مہینہ ہمیں بے حیائیوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو بھی روزہ رکھے، اپنی آنکھوں کو بھی روزہ رکھائے، اپنے ہاتھوں کو بھی روزہ رکھائے۔ صرف بھوکے اور پیاسے رہنا ہی روزہ نہیں ہے، روزہ نام ہے، اپنے آپ کو گناہوں کی گندگی سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بار بار ہمیں عطا فرمائے، اور آنے والا رمضان ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت والا رمضان عطا فرما دے۔
مولا تعالیٰ آج کی اس مقدس محفل میں جتنے حاضرین ہیں سامعین ہیں مولا ہم سب کو رمضان کا یہ مہینہ حرمین شریفین میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. رمضان کی بہاریں حرمین شریفین میں عطا فرما دے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں رمضان کی ساعتیں نصیب فرما دے. جتنے ہیں مولا سب کو سرکار غوث پاک کا فیض نصیب فرما, اور جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.